ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بتایا کہ وہ روزانہ مزار پر جاتا تھا اور وہاں نذرانہ پیش کرتا تھا۔ اب وہ 2 بنگلوں اور 2 گاڑیوں کا مالک بن گیا ہے اور یہ مزار والے کی مہربانی سے ہوا۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ وہ مندر میں جا کر بت کو نذرانہ پیش کرتا تھا۔ اب وہ بھی 2 بنگلوں اور 2 گاڑیوں کا مالک بن گیا ہے۔ ان دونوں کا غیر جاندار خداؤں پر ایمان تھا، جبکہ غیر جانداروں کا زمین کے وسائل پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لوگوں کا بے جان چیزوں میں ایمان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ درحقیقت جب بھی لوگوں کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور لوگوں کے پاس ان مشکلات کا کوئی حل نہیں ہوتا اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعاؤں کو لوگوں نے ATM کارڈ کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جب چاہو پیسہ نکال لو اور اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر لو۔ ATM سے پیسہ تب ہی نکلتا ہے جب بینک میں اکاؤنٹ ہو، اس میں پیسہ ہو اور پورا سسٹم صحیح کام کر رہا ہو۔ اگر بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا تو پیسے نہیں نکل سکتے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ دوسرے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ٹھگ دھوکے باز اللہ اور انسان کے درمیان دلال بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اس بات پر کنونس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بتوں اور مزاروں کی پوجا کرو، ان کو نذرانے پیش کرو، ان کے پجاریوں اور خادموں کو بھی نذرانہ اور کچھ مال دو، تو وہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے اور زمین کے وسائل پر ان کا اختیار ہوتا تو ہر خدا صرف اپنے بندوں کو سہولتیں فراہم کرتا، اور اگر ایک شخص اپنی مزار والے بابا کو چھوڑ کر کسی مندر کے بت دیوتا کی عبادت کرنے لگتا تو مزار والا بابا ناراض ہو جاتا، اور وہ مزار والا بابا دیوتا سے کہتا کہ اگر یہ ہے میری عبادت نہیں کرے گا تو میں اس سے سارے وسائل چھین لوں گا، اور دیوتا کہتا کہ اگر میرے بندے سے وسائل چھین لوگے تو میں تمہارے عقیدت مندوں سے وسائل چھین لوں گا۔ اس طرح مزار والے بابا اور دیوتاؤں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور انسان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ دعائیں کی قبولیت کے لیے پہلے رب کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھولیں، یعنی توحید کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کریں، اس کے بعد نیک اعمال کریں۔ رب کے پاس اکاؤنٹ بھی کھل گیا، مال بھی جمع کرا دیا، اب دعائیں مانگیں۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور اپنے نیک اعمال کے وسیلہ بنا کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ سے دعا مانگنا، جیسے کہ اے اللہ تو الرحمن ہے تو رحم فرما، اے اللہ تو رزاق ہے تو رزق عطا فرما۔ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا، جیسے کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ صدقہ کیا، میرے اس عمل کو قبول کر اور میری ضرورتوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔